اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لیے اپنی خواہش کے لیے کس حد تک دعا کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑے غور والی بات ہے کہ ہم تکلیفوں کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں، علاج پوچھتے ہیں اور مسئلے حل کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں کی، اولیاء کرام کی اور شہدائے کرام کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ تکالیف سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے ساتھ آرام سے گزر گئے، اور ہم خود بے تاب ہوتے ہیں کہ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے بڑا غور طلب ہے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں۔ خواہش کے پورا ہونے کی دعا کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے، اور خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں مین پوائنٹ، غور والا نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ کو اپنی خواہشات کا حاصل ہی پریشان کرتا ہے۔ گناہ خواہش کے حاصل ہونے کا نام ہی تو ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین نہ ہو کہ میری خواہش مجھے کہاں لے کے جائے گی، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خواہش پر اصرار کرے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں، آسودہ کاروبار ہے اور کامیاب ہیں۔ ان کے پاس کسی دینی فریضے کو ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اپنی حفاظت خود کی جائے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے اور خواہش نہیں چھوڑتا تو پھر دعا کے لیے پکارتا ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں، مثلا کھانا کھا لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں، اور یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کھانا دے، کیونکہ خود پکا لیتے ہیں۔ تو جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ کو نیند آتی ہے اور آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کوئی چارپائی دے دے، کیونکہ چارپائی پڑی ہوتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں۔ تو وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ دعا پوری نہیں کرتا تو پھر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ بہشت میں داخلے کے وقت اگر کسی سے ملاقات ہو تو آپ پوچھیں کہ تم بہشت میں کیسے آئے، تو وہ یہ کہے گا کہ میری بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں اور میں بچ کے یہاں آ گیا۔ جن کی خواہش پوری ہوئی وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی خواہش دنیا کے اندر خوشی حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو مرنے کی خواہش ہو، بلکہ وہ لمبی زندگی چاہتا ہے۔ اگر ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے تو وہ دونوں طویل زندگی کی خواہش کریں گے، تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے دوسرا مرے۔ تو لمبی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ باپ کہتا ہے میری عمر دراز ہو، یعنی کہ میرے سامنے باقی لوگ مر جائیں، اور اولاد کہتی ہے کہ ہماری عمر دراز کر کے ہمارے سامنے بزرگ مر جائیں۔ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دونوں کی عمر دراز کر ہم دونوں کے علاوہ باقی سارے مر جائیں یا کوئی بھی دنیا میں نہ مرے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ سارے مرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ کی دعائیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے اور قصہ کیا ہے۔ پیغمبروں کے درجات اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کے درجات ہیں اور اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے درجات ہیں۔ اب یہاں ایک مقام غور والا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے زمانے میں اللہ کریم کا اور طرح کا انتظام تھا۔ پیغمبر آئے، جب تک تعلیم رائج رہی ان کا اثر رہا، لوگ کنفیوز ہوئے تو نیا پیغمبر آ گیا۔ اگر لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر بھیج دیا، اس نے دین کو رینیو کر دیا۔ پھر لوگ ذرا اور کنفیوز ہونے لگے تو پھر نیا پیغمبر آ گیا اور وہ لوگوں کے خیال کو رینیو کرتا گیا۔ اللہ کی فطرت کی طرف سے اب جب اسلام آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب ہم نے آپ کو فائنل بات دے دی ہے اور ہم نے تجدید کے لیے، رینیو کرنے کے لیے نیا بندہ نہیں بھیجنا۔ یہاں سے آ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ جب خیال کنفیوز ہو جائے تو بندہ پھر بھی موجود ہوتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ آخری پیغمبر آ گئے۔ اب آپ اگر کنفیوز ہو جائیں اور اسلام سمجھ نہ آئے تو پھر بھی رجوع ادھر ہی کرنا پڑے گا، ورنہ تو رجوع مستقبل کی طرف کرنا پڑتا تھا کہ انتظار کرو تاکہ کوئی نیا آدمی مل جائے۔ اب کسی نئے آدمی کا انتظار نہیں ہوگا، نئی تعلیم کا انتظار نہیں ہوگا۔ اب تعلیم وہی رہے گی جو ہے، اور اب نظام وہی رہے گا جو ہے۔ اب زندگی نئی ہے، لوگ سائنس میں ترقی کرتے جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مذہب میں بھی نیا نظام آنا چاہیے کہ آپ کی مغرب کی نماز وہاں پڑھی جائے گی، آپ کی عشاء کی نماز وہاں پڑھی جائے گی۔ ہوائی جہاز کے زمانے ہیں، اسپیس ایج ہے، تیز رفتاری ہے، آج کا انسان بہت مصروف ہے، کمپیوٹر لائف ہے۔ چلو اس طرح کرو کہ نمازوں میں کمی کر دی جائے، 2 نمازیں کافی ہیں، کیونکہ آج کا انسان بہت مصروف ہے، بیزی ہے، لیکن دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو آج کا تیز رفتار انسان سست رفتار مذہب میں پریشان ہو رہا ہے۔ یہ بات آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں
ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے؟ ان کے پاس پورا ٹائم ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے پاس وقت ہی کم ہوتا ہے۔ ادھر دن ہوا ادھر شام ہو گئی اور زندگی تمام ہو گئی، وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس وقت بہت ہوتا ہے کہ ابھی تو ظہر ہے، پھر عصر ہے اور پھر مغرب ہے۔ وقت کی رفتار انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ بڑھتی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس آدمی نے ملازمت کرنی ہے اس کو صبح سے شام تک دفتر کا کام ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد چھٹی کا دن ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو آدمی ہمہ وقت مصروف رہنے والا ہے۔ سائنس کے زمانے میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ذہن کیوں ڈیولپ نہیں ہوا۔ اب اس کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ یہ ویسے ہی رہے گا۔ اب ہمارے پاس تعلیم کا ذریعہ ماضی کے بزرگ ہیں اور ماضی کے واقعات ہیں، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مستقبل کی نشاندہی نہیں کی ہے، بلکہ صرف ماضی کی نشاندہی کی ہے کہ یہ پہلی امتوں کا حال ہے، یہ ان کے واقعات ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ اب کوئی نئی چیز آئے گی۔ تو ماڈرن انسان جب بزرگوں کے، اولیاء کرام کے اور پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک کام ضرور کرتے تھے، اور وہ یہ کہ راضی ضرور تھے، تسلیم و رضا کے بندے تھے۔ تسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اگر آپ مرضی نہ تسلیم کریں تب بھی اس نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کتنا ہی دفاع کر لیں، میں علاج کو دفاع کہتا ہوں، آپ بیماری کا جتنا علاج کر لو، مگر ایک وقت کے بعد ہر شخص کو کمزوری ہو جائے گی، چاہے وہ طاقت کی دوائیاں کھاتا ہو تو کمزوری نے آ جانا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آنکھوں کا ایکسپرٹ ہو تو بھی اس پر موتیا اتر آئے گا۔ یہ موتیا کہاں سے اترتا ہے؟ یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمر بڑھنے کی اناؤنسمنٹ ہے، اور یہ خود بخود ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب طاقتور قوا میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بھاگنے دوڑنے والا انسان بھاگنے دوڑنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آنکھیں کمزور ہو جائیں تو چہروں کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں اور چہرے نظر نہیں آتے۔ ایک آدمی نے گھر میں باغ لگایا اور اس کو بڑی خواہش تھی کہ گھر میں گلاب کھلے، پھر گلاب کھلے۔ وہ آدمی اب کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ میرے گھر میں گلاب ہوں، اب میری خواہش آخری عمر میں پوری ہوئی ہے، مگر اب میری اسمیل خراب ہو گئی ہے۔ قوت شامہ کو پتہ نہیں چلتا کہ گلاب کی خوشبو کیا ہے، اور میری بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے کہ اب اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ گلاب حاصل تو ہو گیا لیکن عمر ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان کا یہی ایک واقعہ ہے کہ آپ جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ آپ مانگتے ہی چلے جائیں، آپ کہتے جائیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ خود نہیں رہتے۔ اس کا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا غم سب سے بڑی خوشی میں ملتا ہے۔ جتنی بڑی خوشی ہے اس نے اتنا بڑا غم بننا ہے۔ خوشی کو آپ بیٹی کہہ لیں تو اس نے جدا ہو جانا ہے۔ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی۔ غم اسی سے نکلے گا جس سے خوشی ہے۔ کوئی خوشی ایسی نہیں جو ہمیشہ رہ جائے، کیونکہ وہ رہ سکتی نہیں ہے۔ اگر رہ جائے تو وہ خوشی نہیں ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اس کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو غم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلے اس کے ہیں اور یہ فیصلہ آپ کا نہیں۔ اب جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کیا ہے اور تکلیف کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو وہ واقعات دے دیے ہیں جو آپ نے دعا سے لینے تھے۔ کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے راستے میں نظر آئی، کیونکہ آنکھیں ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے راستہ نظر آ جائے، یا اللہ لقمہ میرے منہ میں چلا جائے۔ یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہیں۔ تو جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا نہیں کرتے، اور جو نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو راضی ہو جاؤ یا کام خود کر لو، یا تو درویش ہو جاؤ یا پھر مالک مانے یا نہ مانے وہ کام کر کے رہو۔ اس اطاعت میں بھی بغاوت ہے۔ جو کام آپ نے کر کے رہنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ کبھی اللہ کریم سے دعا کے ذریعے بادشاہت نہ مانگنا۔ اگر دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئی تو پھر بادشاہت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اگر وہ عطا کر دے تو وہ خود ہی نبھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ یہ دعا نہ کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک درویش نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ اب تو حج کرنے جا رہا ہے، مگر جہاں مقبولیت کا مقام آئے وہاں دعا نہ کرنا، کہ جہاں ایک مقام ہوتا ہے مقبولیت کا وہاں دعا نہ کرنا۔ تو مقبولیت کا مقام ہے جہاں جو دعا کی جائے پوری ہو جاتی ہے۔ اسے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ تو دعا نہ کرنا۔ مرید اس مقام پہ پہنچا جہاں دعا کی مقبولیت کا وقت تھا۔ اس نے اپنے شیخ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور دعا مانگی تو دعا منظور ہو گئی۔ وہ بات بھول گیا تھا
دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بڑی مبارکیں دی گئیں، مگر 16 سال کی عمر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ شخص مجنونانہ کپڑے پھاڑ کر قبر پر بیٹھ گیا۔ وہی درویش اپنی چھڑی لے کر پھر قبر پر آ گیا اور پوچھا کہ روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی بیٹا مر گیا۔ درویش نے کہا کہ تجھے جو کہا تھا کہ دعا نہ مانگنا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے یہ امکانات ہوں گے، تو دعا کے ذریعے آپ نے مجبور کر کے یہ کچھ مانگا اور پھر یہ حادثہ گزر گیا۔ اب آپ اس کو برداشت کرو اور رونا بند کرو۔ مدعا یہ ہے کہ آپ لوگ باز نہیں آتے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھو آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے اور اتنی عمر تک ابھی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، مگر ایک اور خواہش کا وقت آنے والا ہے کہ وہ آپ سے کہے گا السلام علیکم، چلو آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم کی ایلوکیشن پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں، مگر پھر آخری وقت آ جاتا ہے جو آپ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ابھی تو آپ کے بیٹھے ہی ہیں، ابھی یہاں ایک خواہش پوری کرنی ہے، اس کے بعد دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے، مگر ٹائم دوسرا آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی تصنیف نہ سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی تحریر کی ہوئی کتاب نہ سمجھو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے رکھو، اور یہ سب سے آسان کام ہے۔ دعا کو پورا کرانا ایک الگ چیز ہے اور تکلیف کو برداشت کر لینا ایک الگ وہ کام ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں کہ یہ بیماری ہے اور اس کے لیے دعا کریں، آپ یہ کہیں کہ اب اس کی مرضی ہے، اس کو ٹھیک کرے یا نہ کرے۔ کچھ دعائیں وقت کے بعد تاثیر لاتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا تھا، عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو بعض دعاؤں کی تاثیر دیر سے آئے گی۔ اللہ کریم اگر آپ کی دعائیں جلدی سننے لگ جائے، اللہ اگر سیملٹینسلی سننے لگ جائے کہ ادھر دعا مانگی ادھر دعا منظور ہو جائے، ہمارے کام جلدی کرے، جلدی ایکشن کرے اور ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دے دے، تو برائی کی سزا بھی فوری آ جائے گی۔ جب آپ اپنی برائیوں کی سزا فوراً نہیں لینا چاہتے تو نیکیوں کے معاوضے بھی فوراً نہ مانگا کرو، یا تو اللہ سے کہو کہ ہر چیز فوری کرے تو عین ممکن ہے کہ برائیاں جلدی سزا پا جائیں۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ برائیاں ہم نے چھوڑی اور تم معاف فرما۔ تکلیف کو برداشت کرنے سے 1000 گنا معاف ہو جاتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرنے سے 1000 گنا معاف ہو جاتے ہیں۔ دکھ قبول محمد بخشاتے راضی رہن پیارے، مطلب یہ کہ اگر وہ دکھ دے تو سکھ جو ہے اس کو آپ دکھ پر وار دیں۔ اللہ اگر دکھ قبول کرنے پر راضی رہتا ہے تو وہ دکھ تو 1000 سکھ سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پریشانی کو قبول کر لیں، زیادہ شور نہ مچایا کریں کہ بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا نہ ہو۔ اگر بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کسی اور کی بیٹی مانگیں گے، بس اتنی سی کہانی ہے کہ آپ بیٹوں کے بعد پھر بیٹیاں مانگیں گے کہ جتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو اس میں کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ بیٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو بیٹے بھی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بس بہو آنے کی بات ہے کہ بیٹا گیا۔ یہ چھوڑنا چھڑانا کیا ہے؟ آپ کی اپنی بینائیاں چھوڑ جاتی ہیں، آپ کی رانائیاں چھوڑ جاتی ہیں، آپ کا خیال آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ کی یادداشت آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ آپ کی یادداشت ایسے چھوڑ جاتی ہے کہ آپ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیا نام ہے میرا، اب میرا کیا نام رہ گیا ہے؟ جن کے دم سے نام تھا وہ نہ رہے تو نام کیا ہے؟ نام بدل جاتا ہے۔ اس سے کہیں کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں۔ جب سرفرازی نہ رہی تو سرفراز خان کدھر سے رہ گیا؟ اس لیے تکلیفوں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے برداشت کرنا۔ سب سے بڑی قوت انسان کے پاس جو ہے وہ قوت برداشت ہے۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے اسم اعظم دیں تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں۔ شیخ کہنے لگے کہ اسم اعظم میں تجھے کل دوں گا، آج تم سیر تفریح کرو اور کل آ کے اسم اعظم لے جانا۔ وہ بڑا خوش ہو کے سیر تفریح کرنے لگا، جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا لکڑی کاٹ کر اپنی کمر پر لاد کر لا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، مشکل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا ہے۔ اس کے دل میں آئی کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا بابا یہ لکڑی جو ہے ہمارے گھر میں پہنچا دو۔ بابا نے کہا اس کی قیمت دے دو۔ اس نے کہا میں کوتوال ہوں اور کوتوال پیسے نہیں دیا کرتے۔ بابا نے کہا ہم پیسے لے کر ہی لکڑی دیں گے۔ کوتوال نے لکڑی اس سے چھین لی، سزا دے دی اور بابا خاموش دیکھتا رہا۔ وہ آدمی سکتے میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں اس بستی کے۔ پھر وہ اپنے شیخ کے پاس گیا۔ شیخ نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ صبح تجھے اسم اعظم بھی دینا ہے۔ کہنے لگا میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا، ایک بوڑھے کو ایک طاقتور انسان نے با اختیار انسان نے مارا، لکڑی بھی چھین لی، پیسہ بھی نہ دیا اور سزا بھی دے دی۔ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے۔ شیخ نے کہا تیرے پاس اگر اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟
کہتا ہے کہ کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ شیخ نے کہا دیکھ بات سن، تو یہ ظلم نہ ہونے دیتا، اور مجھے اسم اعظم اس بوڑھے سے ملا ہے، وہ میرا پیر ہے، تو وہ بوڑھا لوگوں کو اسم اعظم دیتا ہے اور خود اتنی برداشت رکھتا ہے کہ مار کھا لی ہے، مگر اسم اعظم استعمال نہیں کیا۔ تمہارے پاس اگر اسم اعظم ہو تو شام سے پہلے تم اس کو بیچ آؤ گے، یعنی خواہش پوری کرتے کرتے اسم اعظم کا چراغ ہی گل کر دو گے۔ تو اسم اعظم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ظرف ہوتا ہے، جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ داغ سجود تیری جبین پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ آپ 4 سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو 5 لسٹیں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں، لہٰذا تو میرا کام کر۔ یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی، یہ کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے کام ہی کرتا جائے، آپ لوگ بندہ ہو کر اسے قبول نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ خدا ہو کے آپ کی بات مانے۔ اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے بعد جب تو اس کا ہو گیا تو اس کے بعد تجھے آرزو ہی نہیں رہی۔ کہتے ہیں ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا، اللہ نے اسے کہا تیری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے، بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے۔ دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ جب رسائی ہو گئی ہے تو پھر بن مانگے تیرے کام ہوتے جائیں گے، پھر تو ہر کام قبول کرتا جائے گا، کچھ تکلیفیں آئیں گی اور وہ تو برداشت کرتا جائے گا، کچھ نقصانات ہوں گے تو وہ بھی برداشت کر لے گا۔ اس لیے اپنے درجات میں اضافہ کرنے کی بجائے خواہشات کو پورا کرنے کی تمنا کو بدلا جائے۔ مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کے سفر پر روانہ ہوں تو پھر یہ بڑی خوب بات ہے۔ اگر خواہش دنیا کی ہے اور یہاں کے معاملات کی ہے تو پھر وہ تو کافروں کی بھی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اس خواہش پہ دعا کو انوالو نہ کیا کرو، دعا کو ذریعہ نہ بناؤ۔ دعا یہ کریں کہ آپ پر باطن آشکار ہو جائے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف پر شور نہ مچاؤ، بلکہ بالکل خاموش رہو۔ یا تو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے تو مانگو نہیں، اگر نہیں جانتا تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ جانتا نہیں ہے تو پھر مانگ کے کیا لینا ہے؟ اگر اس پر آپ کا حال ظاہر ہے تو پھر وہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے، جس نے بن مانگے تمہیں آنکھیں دی ہیں، نام دیا ہے، جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، خیال دیا ہے، حال دیا ہے، روشنی دی ہے، بلکہ سب کچھ دیا ہے، تو باقی کام بھی وہ بن مانگے کرے گا۔ آپ اطمینان سے اس کے راستے پر چلتے جائیں اور جیب میں خواہش کی پرچی نہ رکھیں کہ اللہ جہاں مل گیا اسے کام بتا دیا۔ آپ اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کریں۔ اپنی ہمت کر کے حاصل کر لیں، جہاں کہیں مشکل ہوگی وہاں پر خود بخود مشکل کشائی ہوگی۔ اپنی ہمت کر کے حاصل کر لیں، جہاں کہیں مشکل ہوگی وہاں پر خود بخود مشکل کشائی ہوگی۔ بس صرف اس کے راستے پر چلنے کی بات ہے۔ یہ جو فاروقی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا زندگی کے اندر نظاروں سے خیال درست ہو جاتا ہے اور نظاروں سے خیال خراب بھی ہو جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں نظارے جس دنیا کے ملتے ہیں اس دنیا کے اندر کافر بھی رہا ہے، پیغمبر بھی رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کے راستے اسی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ماننے والوں کو اسی دنیا میں ایمان ملتا ہے اور کافر کو اسی دنیا میں کفر ملتا ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائی تھی، ایک فقرہ سنایا تھا کہ یہ کائنات جو نظر آتی ہے، آپ کو جو ظاہری باتیں نظر آتی ہیں، یہ کائنات عین حقیقت ہے۔ ساری کائنات عکس حقیقت ہے۔ اس کائنات کے اندر کچھ بھی باطل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ جو تو نے پیدا فرمایا باطل نہیں ہے۔ کائنات حجاب حقیقت ہے، اور یہ بھی ہے کہ کائنات میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ اب یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر صحیح ہیں، کیونکہ یہ خیر اور شر کا بنا ہوا کپڑا ہے۔ ایک خیر کا دھاگا چل رہا ہے اور شر کے ساتھ ہی ایک لائن چل رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک تار پر سفر کرنا ہے۔ تو اسی کائنات میں شر نے پلنا ہے اور آپ نے شر کو چھوڑنا ہے۔ اگر خیر والا انسان آ جائے تو اس کو اس کائنات میں اگر بدی نظر آئے گی تب بھی وہ نیکی کی طرف چلے گا، اور جو برا آدمی ہے اس کو پیغمبر ملے گا تب بھی وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے انسان ہی تو تھے، اور پیغمبروں پر آج اتنے عرصے کے بعد درود بھیجنے والے انسان ہی ہیں۔ ان کے ساتھ جنگ کرنے والے کون تھے اور ان پر درود بھیجنے والے کون ہیں؟ آپ لوگوں کے بڑے مقامات ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھے بغیر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان بالغیب آپ کی مجبوری بھی ہے اور صداقت بھی ہے۔ تو اسی کائنات میں آپ لوگوں کو حقیقت نظر آتی رہتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ حقیقت طلب کا نام ہے اور نظارے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت طلبی پیدا ہو جائے تو نظارے خود بخود آپ کے سامنے اپنا رخ ٹھیک کر لیں گے۔ جہاں آپ نے سجدہ کر دیا وہیں پر کعبے کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا۔
اگر آپ باغی ہو گئے تو پھر کعبے سے بھی واپس آ جائیں گے، یعنی اگر گدھا مکہ مکرمہ چلا جائے تو واپس آ کے گدھا ہی رہے گا۔ مدعا یہ ہے کہ آپ کا یہ اپنا سفر ہے، اور نیک آدمی کو سارا راستہ نیک ہی نظر آتا ہے، برے آدمی کو سارے راستے میں برے نظر آتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، سامنے میز رکھ کر اس پر صرف تاش رکھ دیں اور چپکے سے بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد وہاں لوگ کھیل رہے ہوں گے، آپ نے وہاں چیز ہی ایسی رکھی ہے۔ اگر شطرنج رکھ دو تو پھر 2-4 آدمی بازی لگا رہے ہوں گے، تو آپ نے جو کام موجود کیا وہی کام چل پڑے گا۔ اگر آپ کے دل میں نیکی کا خیال شامل ہو گیا تو آپ سارے سفر میں نیکی تلاش کریں گے۔ اگر ایک آدمی کو قوالی کا شوق تھا اور وہ بےتاب ہو کے گھر سے نکل آیا کہ قوالی سننے کی تمنا ہے، اس کو دور دور سے کہیں آواز نہیں آ رہی، بیچارہ بڑا پریشان سرگرداں پھرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھے گا کہ در و دیوار سے قوالی کی آواز آئے گی۔ یہ آوازیں دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ ستار کے اندر سے آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ دوست کی۔ یہ دوست کی آواز اس کے اپنے کان ہیں۔ گوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے، آواز نہیں ہے لیکن وہ نغمہ سن رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تو کون سا نغمہ سن رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ وہ بھی اس کے اندر سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کے شوق کی بات ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو کہتا ہے کہ لاہور میں کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملتا۔ لاہور بھی کوئی شہر ہے، اور اگر دیکھو تو سارا شہر ہی نیک لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ لاہور میں سینما ہال گنوا لو تو بہت ہیں، اور اگر آپ مزار گننے لگ جاؤ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ، پھر گنتے چلے جاؤ تو سارے مزار ہی مزار لاہور میں ہیں۔ میرا مطلب ہے لاہور میں ہزار ہاں مزار ہیں، ہزار ہاں خانقاہیں ہیں، جدھر جاؤ گے کوئی نہ کوئی آستانہ، کوئی نہ کوئی مزار ہوگا۔ بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ سے لے کر شاہ جمال رحمۃ اللہ تک مزار ہی مزار ہیں۔ یہ دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ تجھے کیا نظر آیا۔ دیکھنے والے کا شوق نظارے کے اندر حسن پیدا کرے گا، اور دیکھنے والے کی بیزاری نظاروں کو زنگ آلود بنا دے گی۔ برے آدمی کو برائی نظر آئے گی اور اچھے آدمی کو اچھائی نظر آئے گی۔ اس کائنات کے اندر نظارہ فیڈ کرتا ہے، نظارہ خوراک دیتا ہے، کس کو؟ ارادوں کو اور نیتوں کو۔ نیت جیسی ہوگی ویسا آپ کو نظارہ ملے گا، جیسا آپ کا اندازہ ہوگا ویسا نظارہ ملے گا۔ اللہ والوں کے لیے یہ کائنات مظہر الہی ہے، اور گنہگاروں کے لیے یہ کائنات حجاب ہے۔ ولی اللہ کے لیے یہاں اللہ ہی ہے، اور باغیوں کے لیے یہ کائنات بغاوت کا ذریعہ ہے۔ شیطان والوں کے لیے یہ کائنات شیطانی کاروبار کا مرکز ہے۔ ملاوٹ والے ملاوٹ والوں سے ملیں گے، ان لوگوں سے ملیں گے کر کر لمبے ہاتھ، اور نیک کو نیک ملے گا۔ جو ہم خیال ہوں، ہم سفر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مولانا روم رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ کبھی کبھی ہم سفر بظاہر ہم جنس نہیں ہوتے۔ مولانا رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے ہنس اور کوا مل کے چگ رہے ہیں۔ مولانا نے سوچا کہ ہنس کہاں اور کوا کہاں، دونوں ایک جگہ چگنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پاس جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے۔ تو بعض اوقات غیر جنس زخمی ہونے سے ہم جنس ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں جا کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہو جائیں گے، ایک بیڈ والا دوسرے بیڈ والے کے ساتھ ہمدرد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا اپنا خیال آپ کو اپنے ہم خیال تک پہنچاتا ہے۔ ہم خیال کی طرف سے دعوت نہیں ہوتی کہ اخبار میں اعلان ہو کہ اس خیال والے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ اپنا خیال کشا کشا ہم خیال تک لے جاتا ہے۔ حسن والوں کی تلاش کرنے والوں کو اس کائنات میں حسن ملتا ہے، اور عشق والوں کو عشق ملتا ہے۔ پیسے والے کو پیسہ ملتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، اور ان سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تجھے دوزخ میں ڈالوں یا جنت میں ڈالوں، تو کہے گا کہ جہاں 2 پیسے زیادہ ملے وہاں ڈال دو۔ اس کو جنت دوزخ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی لغت پیسہ ہے، اس کی ٹرمینالوجی پیسہ ہے۔ وہ کہے گا کہ وہ شخص میرا دوست ہے کیونکہ اس سے مجھے پیسوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اگر کوئی دوست بن گیا لیکن فائدہ نہ ہوا تو اس کے بعد دوستی چھوڑ دی۔ کچھ لوگ رشتوں کو منفعت میں ماپتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو حسن میں ماپتے ہیں کہ وہ حسن یا حسن خیال یا خیال حسن ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ یہ حسن خیال ہے۔ انسان اگر شاعر بن جائے تو یہ سننے والوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک نیا شعر ہوا ہے۔ وہ داد دیتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کو داد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا انسان ہو ویسی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس گلا اور آواز ہو تو وہ سارے گانا گائے گا، اگر کسی آدمی کے پاس گلا اور آواز ہو تو وہ سارے گاما گائے گا، تو وہ سننے والوں کو بلائے گا۔ اگر سننے والا کوئی نہ ہو تو صاحب گلا کیا کرے گا؟ مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا؟
اگر چہرہ خوبصورت ہو اور دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو بندہ مر ہی جاتا ہے۔ خوبصورت چہرے کا حق ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اسے پہچانے۔ تو یوں ہم خیال ہوتے ہیں۔ کیسے ہم خیال بنتے ہیں کہ ایک کا چہرہ ہوتا ہے اور دوسرے کی نگاہ ہوتی ہے، اس طرح دونوں ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں حسن پرست آنکھ کو جلوہ مل جائے گا اور جو اندھا ہے اس کو اندھیرا مل جائے گا۔ جس کے پاس مکمل حسن کی خواہش ہوگی اس کو حق نظر آئے گا کہ یہ کائنات نور ہے، جلوہ نور ہے، ہر طرف نور ہے، نور ظاہر میں، نور باطن میں، نور دل پر، نور و نور بلکہ نور علی نور۔ اب جس کی نگاہ روشن ہو تو ہر طرف جلوہ نور ہے، ستارے روشن، سورج روشن، دن روشن، بندے روشن، نگاہیں روشن، خیال روشن، افکار روشن، بلکہ ہر شے روشن ہے۔ جس آدمی کے اندر اندھیرا ہو تو وہ کہتا ہے کہ رات اندھیری ہے اور پریشانی کا عالم ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دن بھی اندھیرا ہے۔ لوگوں کے دل بجھے ہوئے ہیں، دل افسردہ، غمناک، آنکھیں پرغم ہیں، مگر مسکرائے چلے جا رہے ہیں، غم ہی غم ہے۔ گھڑی بند، کتابیں خاموش، ہر طرف پریشان۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو تو کہتا ہے کہ دکھ میں رہ رہے ہیں۔ کہتا ہے کب سے؟ جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، اس جہان رنگ و بو میں آئے ہیں۔ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے وہی برا حال ہے، کل والا ہی ہے، بم کی خبر، دماغ کا، پریشانی، غم کا عالم، محبتیں مر گئیں اور بندے مر گئے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ دیکھو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو تم توبہ کر لو اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ تم چونکہ مرے نہیں ہو اس لیے اب دعا کرو، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرو۔ تکالیف بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں اور تکالیف ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہے۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری شے ہے، اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی شے ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم اچھے ہو تو تکلیف اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے۔ غریبی اللہ سے باغی کر دے تو اس آدمی کے لیے سزا ہے، اور جس کو غریبی اللہ کے قریب کر دے سمجھو کہ غریبی اللہ کی عنایت ہے۔ غریبی غریب نواز کی باتیں ہیں، غریبی پیغمبر کے گھر کی عطا ہے، غریبی ادا شاہ مشکل کشا ہے، غریبی متاع غریب نواز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غریبی اور غریب الوطنی جو ہے یہ تو عطا ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ورنہ کوئی درویش کسی کو سزا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کرے تجھے پیسے مل جائیں، مطلب کیا ہے؟ تو گمراہ ہو جائے۔ اللہ تجھے امیر بنا دے کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہو جانا۔ جب فقیر کبھی اپنے آدمی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو فاقے میں رہے، کیونکہ درویش سارے فاقے میں پلے ہیں اور سارے اپنے فاقے میں رہے ہیں۔ فاقے سے مراد یہ ہے کہ تجھے غنا مل جائے، تو وہ غنی ہو جائے اور دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال جمع کرنے والا اور گننے والا فلاح کیا پائے گا؟ تو راضی رہنے کے لیے کوئی مقدار نہیں ہوتی کہ کتنی چیز ہو تو آپ راضی رہیں گے، لہٰذا جو کچھ ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ ورنہ انسان کہتا ہے کہ 10 روپے اور دے دے تو پھر راضی ہو جائیں گے، درویش کہتا ہے کہ 10 روپے کے بغیر ہی راضی ہو جا اور ابھی راضی ہو جا۔ انسان کہتا ہے کہ ایک اور مکان ضرور ہونا چاہیے تو درویش کہتا ہے کہ اس مکان کے بغیر ہی راضی ہو جا اور یہیں پر راضی ہو جا۔ جو اب راضی نہیں ہے وہ کل بھی راضی نہیں ہوگا، جو اب خوش نہیں ہے وہ کل بھی خوش نہیں ہوگا۔ امینڈمنٹ کی خواہش، تبدیلی کی خواہش، اصلاح کی خواہش، زندگی سے کچھ نکالنے کی خواہش، زندگی میں کچھ داخل کرنے کی خواہش، یہ سب فالتو خواہشات ہیں۔ زندگی پہ ایز اٹ از راضی ہو جاؤ، جیسی ہے راضی ہو جاؤ، اور کسی چیز کی کمی ہے تو راضی ہو جاؤ۔ پھر یہ کائنات آپ کو جلوہ نور نظر آئے گی، کیونکہ یہ اس وقت نور نظر آتی ہے جب نگاہ میں کوئی جلوہ ہو۔ ہیر نے رانجھے سے محبت کی اور وارث شاہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہیر جانے اور رانجھا جانے آپ کون ہو؟ محبت والا کہتا ہے کہ ہیر تو وارث شاہ کی ہے، رانجھے کی نہیں ہے۔ اب وارث شاہ مالک ہے، ہیر کا بھی اور رانجھے کا بھی، بلکہ اس سارے کارخانے کا۔ اب ہیر سے پوچھیں کہ رانجھے کے پاس جانا ہے یا وارث شاہ کے پاس، تو کہتی ہے کہ وارث شاہ تو ہمارے پیر ہیں۔ گویا کہ ایک عشق والا آیا اور سارے عشق کا مالک بن گیا۔ کمال ہے وارث شاہ رحمت اللہ کا۔ وارث شاہ کے حق میں سلام ہونا چاہیے، کیونکہ ہیر کو رانجھے کے ساتھ عام سی محبت تھی، مگر اس نے دونوں کو ایسا نام دے دیا، ایسا کلام دے دیا کہ اس نے رانجھا خدا کا نام بنا لیا۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ قوالی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حق اللہ ہو۔ اس حد تک وارث شاہ رحمت اللہ نے کمال کر دیا، گویا کہ جلوے والا آیا اور اس نے اندھیرے کو بھی جلوہ بنا دیا۔ ایسا آدمی آ جائے تو وہاں بھی نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو چراغ جلا دیا وارث شاہ نے۔ اس طرح آپ کو کیا پتا سیف الملوک کیا ہے؟ سیف الملوک ایک لفظ ہے جو کسی بادشاہ کا نام ہے، یہ کسی جھیل کا نام ہے، لیکن اتنا پتا ضرور ہے کہ یہ میاں محمد صاحب رحمت اللہ کا نام ہے۔ میاں محمد صاحب نے ایک معمولی سی کہانی کو جو پریوں کا قصہ ہے، جنوں کا قصہ ہے، اس کو داستان فقر بنا کے پیش کر دیا، یعنی سیف الملوک کو بادشاہوں کی تلوار بنا دیا۔ نورانی انسان ہو تو ایک سادہ کہانی کو بھی نورانی بنا جاتا ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے لیلا مجنوں کا۔ آپ کو تو پتا ہے
ہے، جامی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے لیلا مجنوں کا قصہ۔ حالانکہ لیلا کیا اور مجنوں کیا، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے لوگوں نے اپنے جلوے عام کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک شعر میں صاحب عرفان امیر خسرو رحمت اللہ بیان کر رہے ہیں، نمی دانم چا منزل بود شب جائے کہ من بودم، یعنی پتہ نہیں کون سی منزل تھی جہاں ہم رات کو تھے۔ منزل بیان نہ کرتے کرتے بھی بیان کر رہے ہیں، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ خسرو رحمت اللہ سے پوچھو کہ تو کہاں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس مجلس میں موجود نہیں تھا، اور کون سی جگہ ہے جہاں وہ جلوہ نہیں ہوگا، بس صرف تیرا رخ پھرنے کی دیر ہے، اگر تو ٹھیک ہو گیا تو جلوہ وہیں پر ہوگا، صرف اپنا کعبہ درست ہونا چاہیے۔ بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ کعبہ کے لیے جبین شوق ہے، اگر جبین شوق نہ ہو تو کعبہ ہی کوئی نہیں، اگر نگاہ نہ ہو تو جلوہ ہی کوئی نہیں، اگر سماعت نہ ہو تو نغمہ ہی کوئی نہیں۔ بچے جلوہ، بڑے جلوہ، درخت جلوہ، بلکہ ساری کائنات جلوہ، ہر ایک چیز کو غور سے دیکھتے جاؤ، وقت گزر جائے گا اور پھر جلوہ نظر آئے گا۔ اگر دور کو دیکھو اور دیکھتے چلے جاؤ تو جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ ہے مخلوق سے خالق کو دریافت کرنا، تو یہ جلوے کا کام ہے۔ یوں کہو کہ کثرت سے وحدت کی تلاش کرنا ہے۔ یہ سارے بے شمار لوگ جو ہیں یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، اور ایک جیسا خیال ہے، تو کثرت سے وحدت کی تلاش جلوہ ہے، اور وحدت سے کثرت کی تلاش بھی جلوہ ہے۔ بندوں سے خدا اور خدا سے بندے ڈھونڈنا بھی جلوہ ہے۔ اسی کائنات سے آپ کو جلوے ملیں گے۔ یہاں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، خیر والے کے لیے یہ کائنات خیر ہے اور شر والے کے لیے یہ شر ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہ پوری کائنات عبادت گاہ ہے، اور باغیوں کے لیے بغاوت کی جگہ ہے، عبرت گدہ ہے۔ باغیوں کے لیے وقت کا عبرت گدہ ہے، اور ماننے والوں کے لیے عبادت گاہ ہے۔ اس کے جلوے ہر طرف عام ہو رہے ہیں، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، گر سرے معرفت کو پاوے شعور تیرا، تو یہ کائنات اچھے آدمی کے لیے جلوہ ہے اور برے کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ تو اچھا برا کون ہوا؟ آپ خود ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دو آدمی اگر الگ الگ خیال رکھتے ہوں تو ان کو کائنات الگ الگ راز دے گی۔ یہ خوبی ہے کائنات کی۔ آپ یہ دعا کرو کہ یہ کائنات آپ کو اپنا راز بھی دے اور اپنے ذریعے اللہ کا راز بھی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ خدا بندے کی تلاش میں ہے؟ رحمت حق انسانوں کا شکار کرتی ہے، گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے، اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں ہے؟ اگر انسان غافل ہے تو اسے جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے، اور یہ ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ رحمت حق جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ رحمت حق جو ہے یہ گناہگاروں کے تعاقب میں جاتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق وہ واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے۔ وہ واقعہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، وہ غریبی بھی ہو سکتی ہے، وہ مہربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ رحمت حق ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے خزانے مقرر کر رکھے ہیں، خزانے نیکی کے اور عرفان کے۔ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے وہ اسے کہے گا کہ واپس آ جا، وہاں آگے کوئی بندہ ملے گا، کیونکہ رحمت حق کو بندوں کے پیچھے لے کے پھرتے ہیں اور اس کو گناہ سے نکالتے ہیں۔ انسان خدا کی تلاش کرتے کرتے خدا کے بندے تک پہنچ جاتا ہے، اور خدا کا بندہ اس کو خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ سارے بندے فانی ہیں، بتانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ چل سو چل، میلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک میلہ ہے تب تک یہ رونقیں ہیں۔ آپ میلہ انجوائے کرو اور اپنا رخ صحیح رکھو۔ رخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، اسی کے نام سے یہاں ہیں، اور ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہاں صرف میلہ دیکھ رہے ہیں، اور میلہ تو اسی نے دکھایا ہوا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں کے لیے یہ کائنات بڑا راز ہے، اور یہ کائنات بڑا جلوہ ہے۔ گلہ کرنے والے کے لیے یہ کائنات آزمائش ہے۔
یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے بچ نہیں سکتا اور شکر کرنے والا لطف سے بچ نہیں سکتا۔ شکر کرنے والے کو لطف مل کے رہے گا، گلہ نہ کرو، یہ زندگی بھی لطف بن جائے گی، اور اگر تم گلہ کرو گے تو یہ زندگی آزمائش بن جائے گی۔ آزمائش سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ زندگی کو ہم خود ایسے آزمائش بناتے ہیں کہ یہ کوئی حالات ہیں، یہ کوئی واقعات ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو دن اچھا گزر رہا ہے اور وقت اچھا گزر رہا ہے، یعنی جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ صرف اتنا کہنے سے حالات بدل جائیں گے، اتنا کہنے سے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ ایک غریب سائل ایک جگہ پر آیا، وہاں اونچا اونچا بول رہا ہے، ان سب کو اوپنلی ایڈریس کر رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پیسے لینے آتے ہیں؟ ہم خود ہی آپ کو دے دیں۔ جیب میں ہاتھ مارا مگر جیب خالی تھی، پھر کہتا ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں، ہم دیں کیا؟ اگر ہوتے تو میں آپ کو کئی دفعہ دے دیتا۔ اس کی بات کا لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے اس کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، پیسے نہیں دینے تھے مگر تو دینے سے باز نہیں آتا، تو ہی دیتا ہے اور ہمیشہ تو ہی دیتا ہے۔ اس نے آدھے پیسے رکھ لیے اور آدھے پیسے پھر لوٹا دیے۔ کہتا ہے بس مجھے جتنی ضرورت ہے میں لے چلا ہوں اور باقی تیرے فقیروں کو دے چلا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ خوشگوار خیال والوں کے لیے یہ کائنات خوشگوار ہے۔ ظریف کو ظرافت مل جائے گی، رونے والے کو رونے کا وقت مل جائے گا۔ وہ قبرستان میں گیا تو اس کے پاؤں کے نیچے کھوپڑی آ گئی، تو اس نے رو کر یہ شعر کہا، کل پاؤں ایک کا سائے سر پہ جو پڑ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ یعنی کہ اس کے پاؤں سے مردے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کھوپڑی ٹوٹ گئی، اور اس کھوپڑی نے آواز دی کہ اے بے خبر، دیکھ کے چل، میں بھی کبھی کسی پرغرور انسان کا سر ہوتا تھا، اور آج میں اس حالت میں پہنچا ہوا ہوں۔ ایک جگہ دو آدمی تھے، ایک ہنس رہا تھا اور دوسرا رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے تیرے رونے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہنسی پہ تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو بات اتنی ہے، رونے والا رو رہا ہے اور ہنسنے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا نظر آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ 4 دن کا میلہ ہے، بس سب گئے، ہر شے فنا ہو گئی۔ اور جو باقی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ہر شے باقی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا جلوہ عین موجود ہے اور ہر جا عین ظہور ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے، لہٰذا آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو، اپنا نام آپ خود رکھو، اپنے گلے آپ بند کرو، کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے خود کر لو۔ پہلا فیصلہ یہ کرو کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے، جو سائل ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے، سوال پورا ہوا اور وہ جائے اپنا کام کرے، مگر طالب ہوتا ہے دروازے پر بیٹھنے والا اور وہ سوال نہیں کرتا۔ بس طالب ہونا جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو، جو وہ عطا کرتا ہے اس میں راضی ہو جاؤ، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ شکر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ شکر کی پہلی صورت یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ بھی نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، اور شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کا حاصل اور محرومی کے مطابق جائزہ نہ لو۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تو لو کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ آپ نے نہ کھویا ہے اور نہ پایا ہے، بلکہ اس کا مال اس کے گھر واپس آیا ہے۔ بس یہ سیدھی سادی بات ہے، اس میں کھونا نہیں ہے اور پانا نہیں ہے، صرف آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اور شکر کی بات یہ ہے کہ زندگی میں اپنے کمفرٹ کو، عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کی یہ شکل بتائی ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یہ فرسٹ اور فورموسٹ ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور جب ان کا شکر ادا کر لیا ہے تو اپنے محسنوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اپنے ان قوا کا شکر ادا کرو جو آج تک مفلوج نہیں ہوئے۔ ہاتھ کا شکر ادا کرو کہ اس کی مہربانی ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے، ورنہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ جو گیا اس کو بھول جا اور جو بچا اس کا شکر ادا کر۔ شکر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ شکر تکالیف میں گنگناتا ہے۔ تکالیف کا اعلان نہ کرنا شکر کی انتہائی شکل ہے۔ تکلیف کا اظہار نہ کرنا شکر کے درجے میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ پہلے
پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا آدھا شکر ہے، پھر تکلیف پہ مسرت کر کہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ کسی زمانے میں اس نے راحت کی چٹھی لکھی تھی، وہ بھی اسے بڑی پسند تھی اور وہ بھی اس نے لکھی تھی۔ اب یہ چٹھی آ گئی ہے تو یہ بھی پسند کر۔ چٹھی تو اس کی ہے، پھر اور چٹھی آئے گی کہ دستخط کر کے فوراً آ جا، تو وہ بھی قبول کرنا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شکر کرنے والا انسان اپنی نعمتوں میں جو اس کے پاس ہے اس میں لوگوں کو شریک کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنا جو اس نعمت سے محروم ہے، تو اپنی آسائشوں میں اور حاصل ہونے والی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنا جن کے پاس یہ آسائشیں اور یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ شکر فیاض ہوتا ہے اور دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ شکر غریب ہو کے بھی فیاض ہوتا ہے، غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ غریب سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب اس طرح سخی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے تو وہ سخی اور غنی ہو گیا۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ آپ اپنے غم میں لوگوں کو انوالو نہ کرنا، شریک نہ کرنا، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی غم بڑے ہیں۔ تو یہ شکر کی تعریف ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ لوگوں کی زندگی سے برڈن کم کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ یہ زندگی کسی اور زندگی کے کام آئے۔ شکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمہ حال سجدے کی کیفیت میں رہے۔ شکر سرنگو ہو جاتا ہے۔ شکر پھلدار شاخ ہے جو جھک جاتی ہے، گلا بے ثمر شاخ ہے جو اکڑ جاتی ہے۔ شکر کے اندر وزڈم، دانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص کمپلینٹ، گلا، شکوہ اور شکایت کا پروگرام بنائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر کرنے والے کا پروگرام نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کو بنا بنایا ملتا ہے۔ شکر کرنے کی بے شمار حالتیں ہیں، ہر حال شکر والا حال ہے۔ شکر ایک عادت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک مزاج ہے۔ شکر کرنے والے ہر حال میں شکر کریں گے۔ اپنی زندگی بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن زندگی کو بوجھ نہ بناؤ کہ ہارٹ ٹربل ہو جائے۔ زندگی گزر رہی ہے تو بس گزر رہی ہے۔ آج کا دن گزرا تو شکر ہے کہ آج کا دن تو گزر ہی گیا۔ شام آئی ہے آج کی، کیونکہ صبح آپ کہہ رہے تھے کہ شام نہیں ہوگی، دن بڑا مشکل ہے، کیسے گزرے گا؟ مگر یہ گزر گیا۔ پھر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، تب مرنے کا ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ سب ہو ہی جائے گا۔ اس لیے یہ وقت کشاں کشاں گزرتا جا رہا ہے۔ آپ سکون سے، آرام سے، اللہ کے رحم سے اور شکر سے چلتے جائیں۔ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور مسلمانوں کو دقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ماضی سے رابطہ کرنا ہے، مستقبل سے رابطہ نہیں کرنا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی تعلیم سمجھ نہیں آتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا، مگر اب نہیں آئے گا۔ اب اولیاء کرام سے رابطہ ہوگا۔ جس بزرگ سے آپ کی نسبت ہو اس کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ جس بزرگ سے آپ کی نسبت ہو، ماضی میں اس کے نام سے وابستہ ہو جانے کے بعد اپنے عمل کا جائزہ لے لو۔ وہ کام کرو جو انہوں نے کیا کہ یہ کام وہ کیا کرتے تھے، یا وہ کام نہ کرو جو آپ کے خیال میں ان کو پسند نہ ہو، پھر آپ کو فیض مل جائے گا۔ کسی بزرگ کی پسند کا خیال رکھنا ہی اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آج کی زندگی میں کل کے بزرگوں کا خیال رکھنا فیض ہی فیض ہے۔ آج کے دور کا انسان بڑا مصروف ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو کسے یاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ جن کو آپ مان رہے ہیں تو ان کا فیض تو ہو گیا۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے، آپ ماننے والے پیدا ہو گئے، اور یہ فیض کی دلیل ہے۔ فیض کی ابتدا یہ ہے کہ انسان ماننے والا بن جاتا ہے۔ ماننے والا یقین سے مانے تو فیض لینے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب اس بزرگ کا عمل آپ کی زندگی میں اتر جائے تو پھر یہ اور قسم کا فیض ہو گیا۔ اگر آپ کا عمل ان کی خوشنودی کا باعث بن جائے تو پھر آپ کے لیے اور طرح سے آسانی آ گئی، فیض آ گیا۔ تو آپ اپنے اعمال کو ان کی نسبت سے کیا کرو، بزرگوں کو یاد رکھا کرو اور شکر کیا کرو کہ آپ کو اسلام عطا ہوا۔ آج لوگوں کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جب سمجھ آئے گی تو کافر چیخیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب کافر جو آج مال پر اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے زندگی کی کامیابی پر، وہ زور سے چلائے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اس دن کے لیے آپ آج ہی فیصلہ کرو۔ اس دن میں خوش رہنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج کا غم بھی قبول کرو، بس ہمیشہ کے لیے زندگی خوش ہو جائے گی۔ کیا ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے؟ جب تک آپ کو بات کی سمجھ نہ ہو آپ بات کو بیان نہ کرنا،
اور اگر کافروں کے علاقے میں تبلیغ کرنے چلے گے تو وہ آپ کو ماریں گے، تو بیان کرنے سے پہلے اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر آپ بیان کریں۔ آپ اگر سمجھے بغیر جا کے بیان کرنا شروع کر دو کہ صاحبان مہربان سنو اسلام کی بات، تو دوسرے آدمی آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ حکومت اسلام نافذ نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے ہاں تبلیغ کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ تبلیغ بغیر تعلق ہو رہی ہے، تو آپ تعلق پہلے بناؤ اور تبلیغ بعد میں کرو۔ جو آدمی آپ کو نہیں مانتا وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا، اور جو آپ کو مانتا ہے وہ آپ کے کہنے پر سب کچھ ہی مانتا ہے، اس حد تک کہ لوگ ایک دوسرے کے کہنے پر گناہ کر لیتے ہیں۔ تو ماننا جو ہے وہ تعلق کا ماننا ہوتا ہے، اس لیے آپ پہلے تعلق بناؤ اور بے تعلق تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ ایسے ہی کسی سے کلمہ نہ سننا شروع کر دینا، آپ کو تبلیغ کا حق ہے۔ آپ پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو، تاکہ ان کو آپ کی بات سمجھ آئے اور آپ کو ان کی بات سمجھ آئے۔ خالی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کو تبلیغ کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ تبلیغ نہ ہی کرو، خواہ مخواہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی طور پر کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے جو آپ کے دنیا کے راستوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور جو آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آپ کو آپ کے حقوق مل جائیں، آپ پر آسانی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربانی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔